مسلک کے اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لوگ اسلام کو فائدہ لے رہے ہیں. اس وقت ہوگا جب ہم قرآن نہیں جانیں گے تو کوئی بھی ہمارے استعمال کر سکتا ہے. اہل دانش اگر بنیں گے, اللہ کی کلام کو ہم سمجھیں گے اور غور فکر کے ساتھ. یہ رکنا منزل قرآن مجید کا منزل ہے, ٹھہرنے کا کیوں ہے؟ غور کرنے کے لیے. الحمدللہ تو رب کیوں تمام جہانوں کا رب ہے. اگر اس کو وہ تصور آ جائے کہ یہ ایور ایکسپانڈنگ یونیورس ہے جس کا ادنا سا ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے پورے یونیورس کی طرح, کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پلانٹ کے اندر دیکھیں ایک ڈاٹ ہے اور پورے گیلیکسی میں کچھ نہیں ہے, کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. لیکن ہمارا اٹیچمنٹ اللہ کے بندے ہیں تو اس پورا ایک میننگ فل ہو جاتا ہے. یہی کہ پورے جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ we have made things clear to those who think and understand the various phenomena of nature. پوری چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کے رکھی ہے, کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ایک بہترین انداز میں کہتا ہے اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے بڑھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہی تو جس نے تجھے پیدا کیا, نصف سے درست کیا, جس صورت میں چاہے تو جوڑ کر تیار کیا. آخر وہ کون سی چیز ہے تو اللہ رب کریم کی طرف سے دھوکے میں نان مسلم سے مانتے ہیں کہ اس کائنات کا رب کون ہے, اللہ کے. مشرکین مکہ ان کو بھی علم تھا کہ اللہ ہے, لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ تم اللہ کو جھٹلاتے. یہ ایک پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور جو اللہ رب العزت ایک دم یہ نہیں ہے بلکہ کریم ہے جس کے عرش سے کرم پھوٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے راستوں کے اندر ہدایت کے اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. ہم آئے ہیں ہدایت طلب کریں. سب سے پہلے علم جی یہ چھوڑا ہوا ورثہ ہے مسلمانوں کی, یہ نیگلیکٹڈ پارٹ ہے. تو ہم اس پہ یہ کریں کہ مسلمان مساجد کو سینٹر بنائے, ایجوکیشن سینٹر بنائے. ابھی ساکشرتا آندولن 1980 2001 کے اندر ساکشرتا آندولن سٹارٹ ہوا ہے نا. 1400 سال پہلے کہ علم حاصل کرنا بچپن سے لے کر قبر تک, there is no limit. جو اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے سے نکلتا ہے تو اللہ کی راہ میں نکلے. فرشتے اس کے لیے جو ہے پنکھ پر بچھاتے ہیں. اتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت آپ ہی پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا سے صحابی پر. اللہ اکبر. دیکھیے کتنی جو ڈفرینسز. تو عالم بننے کی کوشش کریں. یہ ایک شروعات ہے. ناظرہ پڑھنا, قرآن مجید کو پڑھنا ایک شروعات ہے. ہم یہیں پہ نہ رکیں بلکہ اس کی آیتوں پر ہم غور فکر تدبر کریں. اور یہ جو کوئی بھی اگر بات کرتا ہے امت کے اندر تفریق, اس کی بات نہ سن. ایسے لوگوں کو آگے نہ آنے بلکہ امت کے جو خیرخواہ ہیں, صحیح معنی کے اندر امت کا درد رکھتے ہیں, ان کی ضرورت ہے کو لیڈ کریں. کوئی بھی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے, ایسا نہ بنے بلکہ ہم پلٹے اللہ رب العزت کی طرف, توفیق اللہ, دوڑ اللہ کی طرف, اللہ کی مغفرت کی طرف, اللہ کی جنت کی طرف جو بنائی گئی متقیوں کی. یہ چھوٹے باتیں نہیں جیسے ہمارے پرائم منسٹر کہتا ہے 15 لاکھ کا اس کا اس ساری چیز نہیں. یہ اللہ کے وعدے سچے ہیں آلریڈی, اور اللہ نے جنت بنایا. وسائل الى مغفرۃ من ربکم وجنات ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, اس جنت کی طرف جو بنائی گئی متقیوں کے لیے, آلریڈی اللہ تعالیٰ بنایا. یہ قرآن مجید کی آیت ہم پڑھیں گے, دوسری چیزیں ہم پڑھیں گے. کتنا اکثر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو ظلم ہوتا ہے, مارا ماری ہوتی ہے, گالی گلوچ ہوتا ہے, دو چیزوں سے ہوتا ہے. غصے کی حالت میں آدمی جو ہے گالی گلوچ کرتا ہے. تو اگر اس غصے کی حالت میں ہم کنٹرول کریں, غصے کو پی جائیں, لوگوں کی قصور معاف کریں, تو کتنا اچھا ماحول دنیا میں ہی بنے گا. جنت کا نمونہ گھر میں بن سکتا ہے. قرآن مجید کی آیتوں پر ہمیں غور کریں جو کہتا ہے یہ صفات ان کی ایسی ہیں کہ غصے کو پیتے ہیں, دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں, احسن کا رویہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں محبت کرتا ہے. یحب المحسنین, ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. دیکھو اللہ کی محبت کے لیے آدمی اگر اس وقت اگر غصہ آ جائے غصے کو پی لے,
کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, پانی پیے. اس وقت کچھ زبان اگر گفتگو بنا ہے کتنا, اس سے بہتر کچھ نہ بولو, کچھ لمحے کے لیے آپ شانت ہو جاؤ. دیکھیے کتنا ماحول اچھا ہوتا ہے. میں دور دور آپ دیکھتے ہیں ہر اس کے اندر. تو یہ آیات ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر, حافظ صاحب پڑھتے ہیں, ہمارے اندر نہیں جاتی, ہم نہیں سمجھتے کیا ہے اس کے اندر. ہے سمپل چیز ہے. غصے کو پینے والے, لوگوں کے قصور معاف کرنے والے, ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جنت ہے. یعنی قرآن مجید ہم سمجھیں گے, جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ایک نماز کی کیفیت الگ ہوتی ہے. عابد اللہ کہے گا اللہ اکبر, ایک عالم کہے گا, اس میں بہت ڈفرنس ہے. اللہ اکبر تو ہم عالم بنیں, اللہ کی معرفت کو سمجھیں, اللہ کی نشانیت کو ہم سمجھیں, اللہ کی وحدانیت کو ہم سمجھیں, اور ہم بنے. ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک خدائی واحد کی بندگی ہم لائیں. میری اولاد کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ ہم خود گٹکا, شراب, جوا اس کے اندر لگ جائیں. یا تو ہم دیکھتے ہیں آج کل ایک دم اس سے بھی زیادہ جو نشہ ہے, فیس بک ہے, انسٹا ہے, دوسری چیزیں آدمی لگتا ہے اس کے اندر لگتا ہے. یہ سب نشے ہیں. اتنا ہی اس کا جتنا استعمال ہے. چوری ہے, استعمال کرے اسی وقت کے لیے, ترکاری کاٹنے کے لیے, سبزی کاٹنے کے لیے استعمال. کسی کو چوری لے کر کسی کے پیٹ میں ڈال دیں گے تو اسی طرح کسی چیز کا everything and anything and everything is available, accessible. اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو بچے اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھے نہ دیکھے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امت کے اندر چند لوگ ہوں گے جن کا بظاہر نام اور دبدبہ ہوگا, نیکیاں ہوں گے. جب کل قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا, نیکیوں کے پہاڑ ان کے پاس میں ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جب نیکی کے پہاڑ میں دیکھے گا, ان کو دیکھے گا تو ان کی نیکی کے پہاڑ کو بس کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کون ہم لوگ ہوں گے ایسے جس کا بظاہر بڑا دبدبہ ہے, نام ہے, شہرت ہے, اور نیکیوں کے پہاڑ کے پاس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کی وہ لوگ ہوں گے جب کبھی تنہائی میں موقع ملتا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے. یعنی تنہائی میں میں کیا کرتا ہوں اس کی بنیاد پر کل قیامت میں فیصلے ہوں. سب کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں, یہ ساری چیزیں نہیں. روزوں کا اتنا بڑا اجر اس کیوں ہے؟ کیونکہ ہم تنہائی کے اندر بھی پانی نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, جو حلال چیزیں ہم نہیں کرتے. تو تنہائی کے اندر آدمی کیا کرتا ہے, موبائل میں کیا دیکھتا ہے, کہ قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے یا درس سنتا ہے یا کوئی اور چیز کرتا ہے. یہ میرے جواب کے لیے ایک ٹیسٹنگ ہے کہ تنہائی میں کیا گیا وہ عمل اللہ کے نزدیک قابل قبولیت ہے. اس کے بنیاد پہ فیصلے ہوں گے, تولے جائیں گے آپ کے. نماز, سب نماز پڑھ رہے ہیں, ہر ایک نماز کا بیٹی جلے. اس بنیاد پہ میری کیفیت کیا ہے اس وقت. تو یہ نماز میں خوشی اس وقت ہوگا جب ایکسوری کے ساتھ انی وجہت وزیر الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, سب چھوڑ چھاڑ کر میں مشرک نہیں, وہاں ہے صرف اور صرف اللہ. تو یہ اللہ رب العزت جو اس پوری کائنات کا رب اور مالک ہے, اس کے سامنے میں کھڑا ہوں. اس احساس کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تو وہ کیفیت الگ ہوتی ہے. جتنا آدمی علم حاصل کرتا ہے اس اور زیادہ ہمبل ہوتا ہے, اور زیادہ جھکتا ہے. جیسے جو پہاڑ, جو پیڑ کے اندر زیادہ پھل لگتے ہیں وہ جھکتا ہے, اور جس کے اندر پھل نہیں ہے وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے. بمبوس جو اس کے کوئی سیدھا رہتا ہے, کوئی پھل نہیں ہے. تو جس کے اندر زیادہ یہ ہے علم ہے وہ جھکے گا اللہ کے سامنے. ورنہ ہم نماز بھی پڑھیں گے, مسجد میں ہم پڑھا دیں گے, کوئی فائدہ نہیں. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من یہ پاپی برسوں سے نمازی نہ بن سکے. اگر ہم سجدے بھی کرتے ہیں, اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. ایک رسم ہو جائے گی جو نان مسلمس بھی کرتے ہیں, کرسچنس بھی کرتے ہیں. نان مسلمس بیل مارتے ہیں, گھنٹی مارتے ہیں, مثلا ایکسرسائز کا فائدہ ملے گا. سر جو سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی ہے صدا, تیرا دل تو ہے صدا معاشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اسی وقت ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید جو پڑھا جا رہا ہے ہم اس کو سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. آج ہی ہم نے نیت کی سمجھو, اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا. جنت کے راستے آپ کے لیے آسان ہو گئے. علم امپورٹنٹ ہے, آپ بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن علم ایوری ڈے آپ کو لینا ہی لینا ہے. دیکھو یہ جو جسم بنا ہے, انسان بنا ہے, دو چیزیں, ایک مٹی سے اور ایک روح اللہ کا حکم ہے. اور اس جسم کو تندرست اور ہٹا کٹا کے لیے اس زمین سے
جتنی چیزیں اگتی ہیں وہ کھانے سے میرا جسم مضبوط رہتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہی میں مر جاؤں گا دفنانے کے بعد میں 48 آورس کے بعد میں باڈی ڈیکمپوز اسٹارٹ ہو جاتی ہے. جو رہنے والی روح، اس کی غذا کے لیے ہم فکر مند. روح کی غذا کیا ہے؟ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کی غذا وہاں سے آسمانی قرآن مجید ہوتا ہے. یہی پاک راتوں کے اندر اللہ نے اس کلام پاک کو اتارا. انزلنا، مبارک ہے یہ کتاب. تو اس کو ہم پروان چڑھائیں، روح کو ہم زیادہ غذا دیں، کیونکہ باقی رہنے والی روح، جس کی روح زیادہ یہ مضبوط ہے کسی چیز سے ڈرے گا. تو یہ ہے کہ آج کے حالات کے اندر ہم روح کی غذا زیادہ دیں، جذبہ شہادت ہمارے دل میں پروان چڑھائیں. اللہ رب العزت جب کہہ رہا ہے کہ اگر شہید کہ قطرہ اگر گرتا ہے زمین سے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول کرتا ہے. اللہ کے وعدوں پر ہم اس پر یقین رکھیں. ہم اس دنیا میں رہیں گے اس وقت تک ہم رہیں گے جب تک ہمیں ایمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ورنہ ہمیں ہزاروں سال 100 سال ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. والآخرۃ تو خیر وابقیٰ، آخرت خیر اور بہتر ہے مومن کے لیے. ہم یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں، ہم جنت جہاں سے ہیں وہاں پہ جانا ہے. یہ تو ٹیمپرری ہے. آج جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت کے اندر موت سے کراہت اور دنیا سے محبت ہوگی، جس وجہ سے آج یہ ہم دیکھتے ہیں. ہمیں موت سے محبت ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی راہ میں موت آئی تو کوئی اس کے لیے ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے، حساب کتاب لائن لگانے کی ضرورت نہیں. جیسے ادھر اللہ کے عرش یہاں پہ پرندوں کی شکل میں اڑے یہ وہ آدھے. تو اسی قرآن مجید کے بعد دونوں حکم دیے گئے، جہاد کا بھی اور رمضان کا بھی، روزوں کا بھی. ہم دیکھتے ہیں روزوں کے تعلق سے تمام لوگ بولتے ہیں، لیکن جہاد کے تعلق سے کوئی نہیں بولتا. وہی تو ہم کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کرتے، جو چیزیں ہمیں اچھے لگتے ہیں وہی ہم لیتے ہیں. ان ٹوٹو قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے اوپر داخل ہو جاؤ. آدھا سال ان ٹوٹو ودخلوا فی السلم کافہ، اور شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر یہ سمجھیں گے کسی اور اس کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. ہاں تفاسیر لکھنے کے لیے اس کے لیے بہت علم کی ضرورت ہے. سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا قرآن میں ہے، کوئی اسے نصیحت حاصل کرے آسان بنا کے. ہر چیز ہم پڑھتے ہیں، کتنا بھی ڈیفیکلٹ اور ٹف ایگزام ہم دیتے ہیں، کیوں؟ دنیا سے کرنے کے. لیکن اللہ کہ تم یہ کرو، اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا. دنیا تمہیں پیچھے دیکھو تو ملے گی ملے گی، اس کے لیے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارے لیے بنا ہے. سورج چاند یہ جتنے چیز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں بنا ہے؟ تمہارے لیے بنا ہے. کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن انسوں سوائے تو میری عبادت کرے. اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں بنایا ہے. ہم اس کے پیچھے کریں گے ضرورت نہیں. دیکھو جیسے کشتی کو کنارے کی ضرورت ہے، جانا ہے، کشتی ہے کنارے پہنچنا ہے. اسے ذریعہ کیا ہے؟ پانی کے ذریعے جو جا سکتی ہے. دنیا بھی ضرورت ہے ہمارے، لیکن اگر کشتی کو ایک پول ڈال دیں گے پانی ضرورت ہے بول کے تو پورا پانی اوپر آ جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی. اسی طرح معاملہ ہوگا. ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے چند چیز ضرورت ہے، اتنا اللہ تعالیٰ دے گا. یہ پوری دنیا ہمارے اندر سنبھالیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے. خواہش اتنی بھی ہو پوری حدیث ہے، ایک سونے کا پہاڑ اور کب ملے گا تو خواہش کرے گا کہ دوسرا بھی پہاڑ سونے کا مل جائے. جس کو آدم کی اس کے قبر کی مٹی نہیں بھر سکتی ہے، تو نہیں. ہمیں امید ہے یہ آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ خوش ہو جائے، اللہ یہ اعلان کرے کہ میرے بندوں میں تم سے راضی ہو جائے گیا اور میری جنت میں جہاں چاہو تم رہو. یہ بڑا اعلان ہوگا، یہ بڑا فیصلہ ہوگا. دنیا اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں کہے گا کہ میرے بندو اس سے بڑی نعمت میں تمہیں دینے والا ہوں. لوگ کہیں گے جنت سے بچایا، جنت میں دیا. اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو میں دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ گنائے گا جنت کی نعمتیں. اس کے بعد اور کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میرے بندو تمہاری آنکھیں میرا دیدار کریں گی. اللہ کے دیدار کے بعد میں جنت کی تمام نعمتیں کوئی اس کے حیثیت نہیں. دیکھیے کتنا بڑا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے اللہ سے خواہش کی تھی کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو یہ کتنا بڑا اعلان ہوگا. نعمتیں اللہ تعالیٰ کتنے دے رہا ہے، اور 2 دن 3 راتیں نہیں جو پیکیج ملتا ہے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے وعدے. تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کے راہ میں، ہمیں اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں.
اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کریں اور اللہ کی راہ میں ہماری جان جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بزدل کے ساتھ میں کوئی یہ نہیں، ہر کس اس نہیں، یہ مسلمان کا شیوا اور اس کا کردار نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنی مال جان کی حفاظت میں بھی اگر وہ لڑتا ہے مرتا ہے تو شہید کے درجے میں، آج ہم دیکھتے ہیں تو کمپرومائز ہے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا مسلمان۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے۔ آج دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا یہ کر رہے ہیں نا، یہ چند روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں کافر ہے تو دنیا میں چلنا تمہیں دھوکے نہ ڈال دے، چند روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ ڈھیل چھوڑا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے اتنا کیوں ہے اسلام کے تعلق سے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، کتنے ہی لوگ مسلمان۔ 9/11 کے بعد میں دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر بمبارڈمنٹ تھا پورا اسلام کے تعلق سے، اس کے بعد میں لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں، اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ آج فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ویسٹ میں اسلام، یہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ صرف دو پارٹیز ہیں، یہ جتنے سب ایک پارٹی، حزب الشیطان اور اللہ کے بندے حزب اللہ۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ ہی کی پارٹی غالب ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ میرا اور آپ کا رول اس کے اندر کیا ہوگا، ہم کون سی پارٹی میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اس تاریخ میں ہوا ہے تاریخ قوم کو اللہ نے ہدایت دی، ہو سکتا ہے۔ تو ہم ہماری ذمہ داری کو سمجھیں، قرآن مجید کی طرف اللہ کی طرف لوٹیں۔ 3 چیز فارمولا امت کے لیے۔ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم رجوع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، رجوع کریں اپنے آپ، پھر دعوت دے لو۔ اگر اس کے موقع پہ کچھ ہوتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ میں ہم تیار ہو جائیں، ڈرے نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں پر حملے کرتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ قیامت اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ میری مساجد کو مسمار کیا جا رہا تھا، عزتوں کو اٹھا جا رہا تھا، کہ یہی ہے؟ تو تم نماز پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے اور یہ کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، گمراہ ہوتے رہے۔ یہ پورا یہ جو ٹریننگ ہے رمضان کے اندر، جہاد کے لیے ٹریننگ ہے۔ ایسے حالات، جنگ بدر 17 رمضان کے فتح مکہ 20 رمضان میں، یہ تاریخ ہے، تاریخ کو پڑھے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان آیا ہر چیز بند، بس ہو گیا، صرف ہمارا ٹائم چینج ہو رہا ہے کھانے کا۔ بلکہ زیادہ محنت کریں، زیادہ اپنے آپ کو ٹف بنائیں، وہ سچویشن کا پریپیئر کریں۔ بول نہیں سکتے، حالات جس طرح سے تیزی سے تبدیل ہو رہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرو، دل شکست نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگرچہ کہ تم مومن ہو۔ نقشہ یہ کہ ہم مومن ہیں یا نہیں، کہ اللہ کے کہے ہوئے باتوں میں یقین کرتے ہیں، کہ ہم فالو کریں۔ دیکھیے ایک تو ہے انفارمیشن ہمارے سے زیادہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ساری چیزیں، لیکن کتنا عمل کریں وہ امپورٹنٹ۔ جتنا انفارمیشن ہے کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ انفارمیشن سے نہیں ہوتا، عمل سے جنت اور جہنم ہے نا۔ اگر عمل کریں گے تو بہت دنیا مختصر ہے، سب کو موت آنی ہے، اور حالات یہ ہم اس نیت کے ساتھ میں کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، حیات میں رکھے، ایمان کے ساتھ میں سب سے بڑی قیمتی جو متاع ہمارے پاس میں وہ ایمان ہے، جس کا ساتھ میں سودا کر کے ہم نہیں چاہتے دنیا، لیکن سب سے زیادہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کرنے کی پوری بات۔ اگر ہم جان بھی دیں گے اللہ کی راہ میں، جان دی تھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، شاعر کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جو مرحلے ہوں گے آزمائش کا دور آئے گا، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا، خوف سے، فاقہ کشی سے، نقصانات سے، تو کیا ہے کہ تم تیار ہو، صبر کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ کیا تم لوگوں نے گمان کر بیٹھے جنت بیٹھے تم یوں ہی مل جائے؟ ابھی وہ نہیں بیتا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا، ان پر آرے سے چیرا گیا، تکالیف ہوئی، وقت کے نبی اور اہل ایمان چیخ اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، اس وقت انہیں تسلی دی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہوا، اللہ آزماتا ہے کہ بندوں، ہم دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں آزمائے،
لیکن ایسا مرحلہ ہے تو ہم ثابت قدم رہیں. ہم ایمان کے ساتھ میں سودا نہیں کریں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہوں. آج یہ مطالبے مسلمانوں کو کہ تم پھر جاؤ, مرتد ہو جاؤ. اگر تم دنیا بھی اگر آج نہیں کی, شاعر کہتا ہے انہیں زینت چمن میں کوئی کیوں شمار کرے ابھی بھر کے جو قابل نہ ہوئے آج کے آنے. یعنی آزمائش بھی اگر ہو رہی ہے تو ایک شاعر کیا کہتا ہے کہ بھئی آزمائش اے دن سخت ہی صحیح, آزمائش اے دن سخت ہی صحیح, یہ کیا کم نصیبی ہے کہ کوئی آزماتا ہے. اللہ آزما رہا ہے تمہاری گناہوں کو معاف کرنے کے لیے جو تم نے کیے, تمہارے برائیوں کو مٹانے کے لیے جو تم نے کیے, تمہارا مرتبے کو بلند کرنے کے لیے, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے. ایسا نہیں جو جنت میں جائیں گے کوئی گناہ نہیں ہوگے, اللہ تعالیٰ پاک کر کے بھیجے گے. جن کے بنسبت زیادہ نیکی کو پلٹا باری رہے گا وہ جنت میں جائے گا. ہم گنہگار ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتا مسلمان. آج غداروں کو بنانے کی کوشش چل رہی ہے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ میں سودے کرنے کے لیے. ہم ایسا نہیں کہ ہم جب تک بھی ہے ایمان کے ساتھ میں, عزت کے ساتھ میں, عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام میں شہادت پی لیں گے. یہ تیاری کی ضرورت, ہم پلٹنے کی ضرورت سب سے پہلے. اور مساجد کو ہم سینٹر بنائیں اور انسٹیٹیوشنز ہم بنائیں تاکہ علم, صحیح علم ہمیں ہو, تاکہ علم کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کے قریب جو وہی علم ہمارے لیے ہے. آج ہمارے پاس میرا پوسٹنگ کینسر اس کے اندر تھا کڈوائی کے اندر, میں پیلیٹو کیئر وارڈ, وہاں پہ ایسے لوگ ہیں غریب اور ڈسپیوٹس نہیں ہیں, بلکہ وہ وارڈ میں ایسے لوگ ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ہوگا ریٹائرمنٹ آئی ایس آفیسر کا جو سینئر مسٹ جو بنتا ہے اس پرنسپل سیکرٹری بنتا ہے گورنمنٹ کا. ایسے ریٹائرڈ لوگ وہاں پہ اس وارڈ کے اندر ہیں. تو نان مسلم بولا ایک بیٹا ہے اس کو یہ کیا اور وہ امریکہ کے اندر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے. یہ باپ تڑپ رہا ہے, ایک بار خواہش کر رہا ہے کہ ایک بار آ کے ملے, نہیں آ رہا. تو ایسا علم ہم نہیں چاہتے, ایسا نالج ہم نہیں چاہتے. نہ اس کو معلوم ہے کہ رب کی یہ کیا ہے اور ماں باپ کا حقوق کیا ہے. رب اللہ تعبد الا هو بالوالدین احسان, تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اسی کی عبادت ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ امپورٹنٹ ہے, اسلام یہ سکھاتا ہے. اتنے سارے لوگ ہیں علم حاصل کریں, علم میں ڈگری لے لیا نہیں, اقرا باسم ربک الذی, اللہ کا نام. اسلامائزیشن آف نالج امپورٹنٹ ہے. ہم پڑھیں گے اللہ کی کائنات کو سمجھیں گے, ہم اپنے آپ پہ غور کریں گے تو ایناٹومی فزیولوجی غور فکر اور اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے بنایا, کیسے ہارٹ کو بنایا. ایک آٹوریجنسٹی ہے ہارٹ کی پراپرٹی جو دوسرے مسلس میں نہیں ہے, پمپ کرتا ہے. یہ اس سے اللہ کی معرفت میں ہوتی ہے. اللہ آنکھ بنایا, اتنا کیسے بنایا, پرفیکٹ پوزیشن میں, اوپر نیچے آجو باجو بون ہے, سپر آربیٹل انفر آربیٹل میڈیم سب. ایک فاسٹ موونگ آبجیکٹ بھی آتی ہے تو ادھر اوپر لگتی ہے لیکن آنکھ کو ڈیمیج نہیں ہوتا. اگر اس کی وجہ اللہ یہاں پہ رکھتا فورہیڈ کے پاس میں, آنکھ بچپن میں ہم لوگ کھولے. یعنی یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس اسلامائزیشن آف نالج کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اب پڑھنا ہمارے لیے فائدہ ہوگا, لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا, قوم کے لیے فائدہ ہوگا, امت کے لیے فائدہ ہوگا. یہ وہ اسلامائزیشن آف نالج ہوگا تو اللہ کے قریب جائیں گے. ورنہ دنیا جیسے آج دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ علم حاصل کرتا ہے اتنا دین سے, دنیا سے الگ ہوتا ہے, ماں باپ سے الگ ہوتا ہے. استعمال چیز سمجھتا ہے, ڈسپوزیبل کا زمانہ ہے. ماں باپ کا ہو گیا ڈسپوزیبل, ڈال دو اولڈ ایج ہوم کے اندر. یہ تو ویسٹ کا کلچر تھا. آج بیجاپور کے اندر کتنے اولڈ ایج ہیں ہومس ہیں. اس وقت اس وجہ سے ہوگا کہ ہم نے دین کا نالج الگ, دنیا کا نالج میں الگ, دونوں کو ملانا ہے. یہ علم وہ علم نہیں ہے بلکہ دونوں کے. حدیث بھی ہے کہ اگر چین کو بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرنے تم جاؤ. کہ چین کے اندر اسلامی حکومت تھی, نالج کہیں پہ بھی ہو, کتنی دور بھی ہو, نالج کے راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو اللہ کے راہ میں جیسے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, تمام مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. ذرا سوچیے, ہم بڑے بڑے بزرگوں کو بولتے ہیں تم دعائیں, آپ دعائیں کیے, اللہ کی مخلوق دعا کرتی ہے آپ کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں, کس مقصد سے بھیجا گیا؟ کیا ذکر اذکار اتنا ہی سکھائے؟ ہرگز نہیں. 3 بار آیت ریپیٹ ہوتی ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی تو ہے جس نے اپنے نبی کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ میں بھیجا تاکہ اس دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دے, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار.
وقفہ باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی اس پہ کافی ہے. اللہ کی زمین ہے، اللہ کا آسمان ہے، زندگی و موت اللہ تعالیٰ دیا ہوا ہے. یہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کا قانون نافذ ہو. اللہ کا قانون اگر نافذ ہوگا اسی وقت میں انسان مساوات کے اندر، پراسپیرٹی کے اندر، امن اور شانتی کے ساتھ میں رہ سکتا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے نہیں. تو جتنا زیادہ پاور ہوگا آدمی اتنا جو ہے ظلم کرے. جس قوم کے اندر یہ غیرت نہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، حضرت علی کا قول ہے، تو اس قوم کو پریپیئر کرنا چاہیے اپنے لوگوں کے میت اٹھانے. آج یہی ہو رہا ہے. ہمارے پاس ہمت نہیں کہ ظالم کے سامنے ہم بولے، برا جانے. اگر جس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے تو تم بہت عنقریب اپنے لوگوں کی میت کو اٹھاؤ. ہم نہیں چاہتے دنیا کے اندر 1000 سال جیے، 50 سال جیے، 100 سال جیے. نہیں، جتنے بھی سال جیے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی ایمان اور اس کے ساتھ ہم جیے. ہم نہیں چاہتے، یہ خواہش ہے ہی نہیں. کتنے ہی تاریخ کے اندر ایسے جنگیں بھی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. خالد بن ولید 30,000 کا فوج ہے، 3 لاکھ کی فوج سامنے. جو جنگ سے پہلے جو بات چیت ہوتی ہے کمانڈرز کے ساتھ میں، خالد بن ولید صرف اتنا کہتے ہیں اس کمانڈر کو کہ جتنے لوگ تمہارے دنیا سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ میرے پیچھے جو لوگ گئے شہادت کی تمنا کے ساتھ میں آ جائیں. اللہ اکبر. وہ قوم آدھے سے زیادہ ڈی مورلائز ہو کے بھاگ جاتے ہیں. لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈی مورلائز ہوتے تھے. ارے اس قوم کے ساتھ میں کیوں کیسے لڑے جو مرنے کے لیے آئی. آج ہم زندگی ہماری زیادہ ہو اس کے ہم یہ کریں نہیں. والآخرت تو خیر ہو، اب آپ کے آخرت خیر بہتر ہے، اس کے لیے ہم تیار کریں تو جب اصل میں تم زندہ رہ سکتے. ورنہ مردہ قوم کی نشانی ہے. ہم کوئی ظلم ہو رہا ہے ہم چپ بیٹھتے ہیں، یہ ہو رہا ہے آواز نہیں اٹھاتے. ہمارے علماء کرام کدھر ہے؟ ایک دوسرے کو کافر کے فتوے دیتے. حجاب، مساجد، کوئی بولنے والا نہیں. کدھر جا رہا ہے ہمارا پیسہ؟ یہ ضرورت ہے کہ ہم مساجد کو سینٹر بنائیں، ہم پلٹے. یہ شوق سے ایک بنو یا تو خوف سے ایک بننا ہی ہے. آج وقت نہیں ہے تو چاہے کوئی بھی ہو، اگر نان مسلمس کے اندر بھی اگر کوئی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز سے اس کے خلاف اگر مہم نکالتے ہیں تو اس کے اندر ساتھ دے سکتے ہیں. اللہ کے قسم دیے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت سے ہے یا دوسری جماعت سے، چاہے وہ کتنا بھی اچھا ہو. یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوط تھامیں، آپس کے تفریق مٹا دیں. ڈیفینیٹلی ہوں گے تھوڑے بہت اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اصل چیز ہے نہیں. ہم تو وہی قرآن پڑھتے ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تمام چیزیں ایک ہے. ایک مسلمان ہے جو مسلمان کو ایک نہیں سمجھتا، کافر تو ہمیں ایک سمجھتا ہے، ایک سمجھ کے مار. تو یہ ان کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے توحید کا پیغام بتائیں، اللہ کی معرفت انہیں سمجھائیں، ایک اللہ کی دعوت انہیں دے. یہ میری رب کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ میری رب کی ذمہ داری ہے. ہمارے اخلاق سے، قول و عمل سے. ہمارا کردار الگ ہے. وہ لوگ کردار دیکھ کر سمجھ رہے کہ مسلمان ایسے جب پڑھتے ہیں تو معلوم کتنا اچھا ہے. ہم کردار سے، قول و عمل سے ہم تم جس چیز کے اوپر یہ کر رہے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتا. انہیں شرک غلاظت سے نکال کر ایک خدائی واحد کی پرستش میں لانا میری رب کی ذمہ داری ہے. جس کے نتیجے پر کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کے تیار ہیں. ورنہ مجھے اور آپ کو پوچھو جس ذمہ داری کے ساتھ میں، جس منصب کے ساتھ میں اس امت کو برپا کیا گیا، اگر ہم نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پوچھو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اخلاص اور نیت کے ساتھ میں نیک عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے اہل دانش کے درمیان شمار فرمائے. اصل میں جو اللہ تعالیٰ اہل دانش سے محبت کرتا ہے، اہل دانش کی فضیلت ہے، تو ان کے لسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے اہل دانش میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں ایسے لیلۃ القدر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایک ہو کر ایک اللہ کی رسی کو مضبوط کرنے والا بنائے، آپس میں تفریق مٹائے. ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کریں، غصے کو پیے، احسن کا رویہ کریں، لوگوں کے ساتھ میں احسن کا رویہ کریں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں جو ہم نے گناہ کیے. اللہ سے علم اور حکمت کی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرمائے.
اس امت کو اور آنے والے جتنے بھی یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ کا جو ذریعہ ہے لوگوں کو شکست دینے کا, یہ عذاب دینے کا, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس قوم کے ذریعے ان کو عذاب دے, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن فیکن کا معاملہ ہے. جنگ بدر دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر کیا دعا کرتے تو ہو جاتا. اللہ کے رسول دعا مانگے نہیں ہوتا. جب دعا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے رات میں تنہائی کے اندر جب پورے لائے اللہ سے دعا کی, یہ اللہ میں نے جتنی میری پوری نتیجے میں دعوت دے کر یہ اتنے لوگ اکٹھا گئے, اگر ان کی تو مدد نہیں کرے گا قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. ایک مشکل دعا. ذرا سوچیے ہمارا کیا ہے, جو چیز ہے ہم سب اللہ کے اوپر ڈالتے ہیں. اللہ تو مدد کر, یا اللہ تو ان کی غارت کر, یا اللہ تو ان کی مقبولوں کی کر. کہ آپ کیا کریں گے, اس امت کی جو پیدا کیا جو ذمہ داری کیا یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جیسے شکست دی صحابہ 313 غالب آئے, اللہ ڈیفینڈ ہے, یہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان کو عذاب دینے کا, ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن فیکن کا معاملہ ہے. تو پھر ہمارے رہا کیا, جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا ملا کے کرو, ہم تو بیٹھ کے دیکھیں گے. یہ قوم ایسی نہیں ہے, ہم ایمان لائے. یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس قوم کے ذریعے انہیں عذاب, یہ سنت اللہ تعالیٰ ہے. جب کبھی یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ٹیسٹ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے کتنے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلط بات زبان سے لکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے گزر کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے پکے معنی کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل کرے, حاصل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور علم سے حکمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے, اور جو بھی گناہ ہم سے ہوئے سزا میں اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنا. الحمدللہ رب العالمین.